فی زمانہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نکاح کے لیے عجیب و غریب قسم کی رسومات کو اپنا لیا گیا ہے جس کے سبب نکاح مشکل ہو گیا ہے، جبکہ حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ آئیڈیل اسلامک سوسائٹی کون سی ہے، بہترین اسلامی معاشرہ کون سا ہے، تو آپ فرماتے ہیں بہترین اسلامی معاشرہ وہ ہے جس میں نکاح آسان ہو۔ ہمارے یہاں نکاح ہی کو بہت مشکل بنا دیا گیا ہے۔ علامہ صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا اہم معاشرتی سوال ہے اور ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا مسئلہ بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کی بنیاد یہ ہے کہ ایک مصنوعی زندگی، دکھلاوے والی زندگی، ہر کام میں دکھاوا کرنا، یہ ہمارے معاشرے کا ایک چال چلن بن گیا، اور ہم جو ہے نا وہ اپنی شان دکھانا، اپنی ریاکاری کرنا، یہ ہم اس کو پھر عبادات کو بھی اس کا ذریعہ بناتے ہیں، معاملات کو بھی اس کا ذریعہ بناتے ہیں، نکاح بھی پھر اس کا ذریعہ بنتا ہے کہ بھئی نکاح ہونے جا رہا ہے میرے بیٹے کا، میری بیٹی کا، اب وہ اپنی شان دکھانے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس میں اتنے اضافے کیے جاتے ہیں یا چیزوں کو اتنا پرتکلف بنایا جاتا ہے، یا اس میں رسوم اور ناجائز رسوم اس حد تک داخل کر دی جاتی ہیں کہ وہ جو اصل مقصود ہے نکاح کا وہ کہیں فوت ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اچھا، اس میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ کے سامنے آ کر بیٹھے اور تھوڑا سا داڑھی میں زرد رنگ سا لگا ہوا تھا جو اس وقت نکاح کے موقع پر خوشبو کے طور پہ لگایا جاتا تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عبد الرحمن نکاح کر کے آئے ہو؟ کہا جی یا رسول اللہ نکاح کر کے آ گیا۔ تو کہا بھئی ولیمہ بھی کر لینا، خواہ ایک بکری سے ہی ہو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، یعنی اس سوسائٹی معاشرے میں حضور موجود ہیں اور وہ نکاح کر کے آ چکے ہیں، نہ اس میں کوئی بہت بڑا اہتمام ہوگا، دعوتیں ہوں، کتنی سادگی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کا مالی پوزیشن آپ دیکھیں، یہ آپ نے بہت اچھا پہلو آپ نے ذکر کیا کہ لوگ کہے کہ بھئی پیسہ ہے تو ہم اپنا دکھاوا کر رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف سے زیادہ مالدار کون ہوگا؟ ان کے بنے ہوئے مکان آج بھی مدینے میں موجود ہیں جو وہ بے گھر لوگوں کو شادی کے بعد دیا کرتے تھے، بہت مالدار۔ تو یعنی ان چیزوں میں جو سادگی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ اچھا اس کا فائدہ کیا، بلکہ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں اچھا دیندار رشتہ مل جائے تو تم نکاح کر لیا کرو، اور اگر تم اس میں تاخیر کرو گے تو تمہارے معاشرے میں تباہی آ جائے گی۔ یہ وہی معاشرے کی ایک تصویر ہے کہ نہیں جی ہم نے اس کو اپنا داماد نہیں بنانا، کیوں جی ہم کسی لکھپتی کا انتظار کر رہے ہیں، کسی کروڑ پتی کا انتظار کر رہے ہیں، تاخیر پر تاخیر، تاخیر پر تاخیر۔ اچھا پھر جب شادی کی جاتی ہے اور اس میں اضافی رسمیں، آپ دیکھیں منگنی ہے ایک اضافی رسم ہے، اچھا اس میں بھی کتنے کھانے، اس میں بھی کتنے اہتمام، وہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ پھر اچھا اس کے بعد یہ فکس کرنا کہ بھئی تاریخ ہم مقرر کر رہے ہیں، اس پر ایک الگ دعوت ہوگی، اس پہ سب کھانے ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گی۔ یہ بھی نکاح نہیں ہوا، یہ بھی یہی چل رہا ہے سلسلہ۔ پھر نکاح کے موقع پر بھی آپ دیکھیں گے منہ دکھائی، چپل چھپائی، گھٹنا توڑوائی، پتہ نہیں کیا کیا، یہ پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ مطلب اتنی اس کی رسمیں، اتنی اس کی شکلیں کہ جو ہے وہ آپ یعنی اتنی چیزیں اس میں ایڈ ہو چکی ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے مشکلات کا باعث ہیں۔ اچھا وہ شخص کے جو اتنے تکلفات نہیں کر سکتا، یا تو وہ قرض لے کے کرے گا، صحیح، یعنی اگر پیسے نہیں دیے تو گھٹنا توڑ دوں گی، یعنی اس طرح کی رسمیں شامل ہیں۔ تو اب یہ جو ہے نا وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ سادگی کی سنت ہے، تو یہ سارے معاملات جو ہیں اس طرح کے پھر شادی کے بعد کے معاملات ہیں۔ جو غریب شخص ہے وہ یا تو قرض لیتا ہے، بالکل، اچھا قرض نہیں لیتا تو اس کو وہ پھر شادی نہیں کرتا، کہ انتظار کرتا ہے کہ جب ایک دم میں صبح سو کر اٹھوں گا اور کروڑ پتی ہو چکا ہوں گا پھر شادی کریں گے۔ تو یہ معاشرے میں اس کو اچھا اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ کہ جب نکاح مشکل ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ آسان کیا ہے؟ آسان کیا ہے؟ پھر زنا آسان ہے، پھر بدکاری آسان ہے، پھر گناہ آسان ہے، اور یہ موجودہ معاشرے میں پریکٹیکل موجود ہے، تیزی سے پھیل رہا ہے، اور ہر شخص اس کو محسوس کرتا ہے کہ بدکاری اس معاشرے میں آسان ہو چکی ہے، اور نکاح کرنے کے لیے پوری ایک پلاننگ، یعنی اگر آپ نکاح کرنے جا رہے ہیں اس کی تیاری آپ کو 6-8 مہینے میں جا کے اس کی تیاری ہوگی، اس میں کپڑوں کا اہتمام، اس میں ساری چیزیں، اور اس میں یہ جو مفتی صاحب نے اس سے پہلے بھی گفتگو فرمائی، یہ ساری تیاریاں ظاہر پر مبنی ہیں، باطن پر مبنی کہ بھئی میاں بیوی کو اپنے معاملات پتہ ہوں، اپنے فرائض پتہ ہوں، بچے کو نکاح کی قرآنی تعلیمات پتہ ہوں، اس کا کوئی انتظام
انتظام نہیں ہوتا، یہ صرف ظاہر پر مبنی رسومات ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ بڑی ایک ضرورت کی بات ہے کہ بھلے مالدار لوگ بھی ہیں، اللہ نے مال دیا ہے وہ خرچ کریں، لیکن وہ اضافی رسموں میں صرف دکھانے کے لیے، اپنی شان دکھانے کے لیے. اب تو رئیس بھائی ایک ایک کارڈ بھی جو بنتا ہے نا، وہ یعنی ایک کارڈ 1000 روپے کا بن رہا ہے، 2000 کا بن رہا ہے. ولیمے کتنے زیادہ مہنگے کیے جاتے ہیں. تو اس میں ایک اعتدال ہونا چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر امیر لوگوں کے چال چلن سے جو غریب لوگ ہیں وہ بھی کسی اعتدال پر قائم رہ سکیں، اور پورا معاشرہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آسانی پیدا کر کے اس کی برکات کو محسوس کر صحیح سکے. فرما رہے ہیں آپ، بہت عمدہ آپ نے بیان فرمایا.